پہلے یہ واضح کر دیں کہ احرام مصر خلائی مخلوق نے نہیں بنائے تھے۔ مصر میں پہلے احرام کی تعمیر کو 4700 سال گزر چکے ہیں اور مصر میں 100 سے زائد احرام موجود ہیں۔ ہر احرام ایک تعمیراتی معجزہ ہے، جس میں سے سب سے بڑا احرام جیزہ کا ہے، جو فرعون خوفو کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ احرام 138.5 میٹر اونچا ہے اور اس کی تعمیر میں پتھر کے 20,30,000 سے زائد ٹکڑے استعمال کیے گئے تھے، جن میں سے ہر ایک کا وزن کئی ٹن ہے۔ جس طرح آج کے دور میں گھر بنانے کے لیے اینٹوں کا استعمال کیا جاتا ہے اور ہر شہر میں اینٹوں کے بھٹے موجود ہیں، اسی طرح فرعون کے دور میں گھر بنانے کے لیے اینٹوں کی بجائے پتھروں کا استعمال کیا جاتا تھا۔ بس فرق یہ ہے کہ یہ احرام اس دور کے بادشاہ کے لیے تعمیر ہونے تھے، اس لیے ان احرام کی تعمیر کے لیے بڑے سائز کے پتھر استعمال کیے گئے تھے۔ یہ عمارتیں اس قدر شاندار ہیں، یہ یقین کرنا آسان نہیں کہ اس وقت تکنیکی آلات کے بغیر لوگ ایسی پائیدار عمارتیں کیسے بنا سکتے تھے۔ ماہرین کو ایک عرصے سے اس بات کی آگاہی تو تھی کہ احرام کی تعمیر میں استعمال ہونے والے کچھ پتھر گیزا سے 8 میل دور تورا کے مقام سے نکالے جاتے تھے، جبکہ گرینائٹ کا پتھر 500 میل دور سے لایا جاتا تھا، لیکن اس بات پر محققین میں اتفاق نہیں تھا کہ وہ پتھر لاتے کیسے تھے۔ لیکن برطانیہ کے چینل 4 پر احرام مصر پر بنائی گئی نئی دستاویزی فلم میں بتایا گیا ہے کہ آثار قدیمہ کے ماہرین نے 4 سال قبل ایک کشتی کا ڈھانچہ اور پانی کی گزرگاہ کی احرام کے پاس سے دریافت کی، جس سے یہ سمجھنے کے لیے نئی معلومات ملی کہ مصریوں نے کس طرح احرام مصر تعمیر کیے تھے۔ قدیم دور میں مصریوں نے احرام مصر تعمیر کرنے کے لیے 1.5 لاکھ ٹن سے زائد وزنی چونا پتھر کس طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا۔ نئی تحقیق کے مطابق قاہرہ شہر سے باہر ایسا کرنے کے لیے مصریوں نے خاص اس مقصد کے لیے کشتیاں تیار کی تھیں، جس کی مدد سے ان پتھروں کو ڈھویا جاتا تھا۔ احرام کی تعمیر صرف بھاری پتھروں کا بوجھ نہیں تھی۔ قدیم مصر میں مارکر تھے جو ریاضی میں بہت ماہر تھے۔ وہ لوگ کٹ کے مقام کا تعین کرنے کے لیے لکڑی یا پتھر پر نشان لگاتے تھے، جنہوں نے پتھروں کے ٹکڑوں کی تعداد کا حساب لگایا تاکہ احرام کی جگہ پر لے جایا جا سکے، اور یہ بھی تعین کیا گیا کہ زمین میں کوئی ڈھال تو نہیں۔ ڈھال کا اندازہ لگانے کے لیے وہ مختلف آلات استعمال کرتے تھے جو آج بھی عجائب گھر میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر عظیم خوفو احرام کے ہر طرف 52 ڈگری کی ایک مقررہ ڈھلوان ہے۔ احرام بنانے کے لیے استعمال ہونے والے حساب کی اس درستگی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ کتنے ذہین اور ہنرمند ریاضی دان تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ماہر فلکیات بھی تھے جنہوں نے ستاروں، سورج اور چاند کی روشنی کو مد نظر رکھتے ہوئے احرام مصر تعمیر کیے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ احرام مصر قوم عاد اور قوم سمود کے انسانوں نے بنائے ہوں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ قد میں اور طاقت میں سب انسانوں سے زیادہ مضبوط تھے، لیکن اس قوم کے آثار قدیمہ سعودی عرب میں موجود ہیں، جن کا وجود فرعون کے دور سے بھی پہلے کا ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جن مصری مزدوروں نے یہ احرام بنائے وہ طاقت کے لحاظ سے قوم سمود کے برابر ہوں۔ احرام بنانے والوں نے توانا اور مضبوط جسم بنانے کے لیے ان پتھروں کو اٹھایا، لیکن یہ مرد مشروبات اور پروٹین شیک نہیں پیتے تھے۔ احرام بنانے والے مزدوروں کے دیہات میں بطخوں، بھیڑوں، خنزیروں اور گائے کی باقیات سے پتہ چلتا ہے کہ احرام بنانے والے گوشت، روٹی اور بیئر کا بھرپور انداز میں استعمال کرتے تھے۔ ان ملازمین کا قبرستان بھی ایک ہی چیز ظاہر کرتا ہے، کیونکہ اس کام کے دوران حادثات بھی پیش آئے، لیکن حیرت انگیز طبی دیکھ بھال کی بدولت بہت سے زخم مہلک نہیں تھے اور لوگوں کی ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کا بھی علاج کیا گیا تھا۔ قدیم گاؤں میں آثار قدیمہ کی کھدائی احرام کے ہنرمند مزدور کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ غلاموں کو مبینہ طور پر احرام بنانے کے لیے استعمال نہیں کیا گیا تھا، بلکہ یہ کہ وہ ہنرمند مزدور تھے جنہوں نے یہ کام اپنی مرضی سے کیا اور اچھی کمائی بھی کی ہوگی۔ جب احرام کے ورکروں کے گروپ نے اپنے آپ کو فرینڈز آف خوفو کہا ہوگا تو ایسا لگتا ہے کہ انہیں اپنے کام کے ماحول سے کوئی مسئلہ نہیں تھا اور نہ ہی استحصال کی کوئی خبر تھی۔ ان گروہوں کی جانب سے چھوڑے گئے پتھروں پر بنی تصاویر اور لیتھوگرافی سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں احرام بنانے والے دوسرے گروپوں کے ساتھ فخر، یکجہتی اور صحت مند مقابلے کا احساس تھا۔ آج جیزہ کے احرام ریت کے ٹیلوں کے درمیان واقع ہیں، لیکن جب وہ بنائے گئے تھے تو انہیں اس طرح رکھا گیا تھا کہ ان کی تصویر کا عکس دریائے نیل کے پانی پر پڑے، جو اس وقت قریب تھا۔ قدیم مصریوں نے دریائے نیل میں نہریں بنائی تھیں جو احرام کے مقام کے قریب سے گزرتی تھیں۔
آج بھی پتھر کے بڑے ٹکڑے موجود ہیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں یہاں پر نہریں موجود تھیں۔ قدیم مصر کے فرعونوں کے لیے بعض اوقات ایک احرام کافی نہیں ہوتا تھا۔ احرام مختلف احراموں کا ایک مجموعہ تھا، بشمول چھوٹے احرام، نیز فرعون کے پجاریوں کی طرف سے پیش کیے جانے والے راستے اور مندر۔ ہزاروں لوگوں کو کئی دہائیوں سے صرف ایک شخص کے لیے قبریں بنانے پر مجبور کرنا وقت اور توانائی کے ضیاع کی طرح لگتا ہے، لیکن یہ صرف بادشاہ اور فرعون ہی نہیں تھے جنہوں نے موت کے بعد کی اپنی زندگی بھی گزاری۔ جیزہ کے احرام سینکڑوں دیگر احراموں کے مجموعے میں گھرا ہے جو قدیم مصر کے اہم لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر کسی کو احرام بنا کر اپنی زندگی مل گئی ہے تو وہ سقرا میں پہلے احرام کے ڈیزائنر ایموتھپ ہیں۔ ایک ہنرمند معمار ہونے کے علاوہ وہ فرعون کے دربار میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھے اور ایک پادری اور معالج بھی تھے۔ قدیم مصریوں نے انہیں اتنی عزت دی کہ انہیں بعد میں دیوتا کا درجہ دے دیا۔ 1999 میں ان کے کردار کو اپنے طریقے سے دوبارہ تخلیق کیا گیا اور انہیں فلم دی ممی میں ولن کے طور پر پیش کیا جو جیمز فریزر اور ریچل ویس کو خوفزدہ کرتا ہے۔ قدیم مصر کے فرعون بعد کی زندگی کا سفر خالی ہاتھ نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن احرام خزانے کو دفن کرنے کے لیے کوئی محفوظ جگہ نہ تھی۔ جیسا کہ بعض صورتوں میں مقبروں کو اس وقت تک لوٹا گیا جب تک کہ وہ تقریباً ختم نہ ہو گئے۔ جب جدید دور کے سارے قدیمہ کے ماہرین احرام تک پہنچے تو اکثر احرام کے پویلین خالی تھے۔ خوش قسمتی سے قدیم مصر کے کچھ لوٹ مار کرنے والوں نے جائیداد اور خزانے کی ایک فرصت اور تفصیل لکھی جو انہوں نے چوری کی تھی، بس وہی ماہرین کے ہاتھ آئی۔ ٹوٹی ہوئی ناک والے مصری مجسموں کا معمہ جس نے بہت سے مفروضوں کو جنم دیا۔ دنیا کی قدیم اور پائیدار ترین تہذیبوں میں سے ایک کے متعلق مصر کے ماہرین اور شائقین کے درمیان ایک حل نہ ہونے والا معمہ رہا ہے، اور وہ معمہ ہے مجسموں کی ٹوٹی ہوئی ناک۔ پہلی نظر میں یہ عام سی بات لگتی ہے کہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد ممکن ہے کہ کوئی بھی یادگار یا نوادرات ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن ایسا کیوں ہے کہ بہت سارے قدیم مجسمے ایسے ہیں جن کی صرف ناک ہی ٹوٹی ہوئی تھی یا غائب تھی؟ اگر کچھ ٹوٹنا تھا تو پھر ناک ہی کیوں، اور ناک کے ٹوٹنے کا کیا مطلب تھا؟ توڑ پھوڑ کا مقصد طاقت کو محدود کرنا تھا، اور یہ مقصد مختلف طریقوں سے حاصل کیا جا سکتا تھا۔ مثال کے طور پر اگر آپ دیوتاؤں کو نذرانہ پیش کرنے سے انسانوں کو روکنا چاہتے ہیں تو آپ اس دیوتا کے بائیں بازو کو ہٹا سکتے تھے جو عام طور پر اس طرح کے کام کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دیوتا ان کی باتیں نہ سنیں تو آپ دیوتا کے کانوں کو ہٹا سکتے تھے۔ بیلیبر کا کہنا تھا کہ اگر آپ کا ارادہ لوگوں کے ساتھ دیوتاؤں کے تمام رابطے ختم کرنے کا ہے تو اس کے سر کو جسم سے جدا کرنا ایک اچھا طریقہ ہوا کرتا تھا، لیکن شاید آپ کی خواہشات کو پورا کرنے کا سب سے مؤثر اور تیز رفتار طریقہ ان کی ناک کو ہٹانا تھا۔ ناک سانس لینے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اندر کی روح کو ختم کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ تھا کہ ناک کو ہی ہٹا دیا جائے۔ ایک ہتھوڑا اور مقصد پورا۔ احرام مصر اب بھی ماہرین آثار قدیمہ کو پریشان کرتا ہے۔ ابھی بھی احرام مصر اور اس کی تعمیر کرنے والوں کے بارے میں بہت کچھ ایسا ہے جن کے بارے میں ماہرین آثار قدیمہ نہیں جانتے۔ مثال کے طور پر ان بڑے مقبروں میں خالی جگہیں ہیں جن کے بارے میں سارے قدیمہ کے ماہرین اب بھی بحث کر رہے ہیں کہ وہ کس طرح تعمیر کیے گئے تھے۔